بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل تیسرے پارے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس مبارک پارہ سے انشاءاللہ خلاصہ تفسیر درس قرآن سماعت کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بہت ہی پیارا ایک اسلوب ہے کہ رب کائنات ان مبارک آیات کے اندر احکامات الہی کو جہاں بیان فرماتا ہے، وہیں پر انبیاء، اولیاء، نیک لوگوں کے اوصاف، اچھوں کے ساتھ تعلق، نیکوں کے ساتھ تعلق، اور اسی طریقے سے رب کائنات اپنی بہت ساری نشانیوں کو ذکر فرماتا ہے۔ تیسرے پارے میں بھی اس طرح کی 20 چیزیں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ان آنے والی آیات کے اندر سماعت کریں گے۔ پہلی آیت اس پارے کی جہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس عنوان کو، جس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو، اور 3 انبیاء کے بالخصوص جو خصائص ہیں ان کا یہاں ذکر فرمایا گیا۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسل دنیا میں بھیجے ہیں، ان انبیاء اور رسل کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور افضل الانبیاء کی اگر ہم بات کریں تو تمام انبیاء و رسل میں سب سے افضل ترین ہستی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ ترین مقام اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور آگے مزید اللہ ارشاد فرماتا ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسا کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتا تھا اور ان کو کلیم اللہ کہا گیا۔ اسی طرح ورفع بعضهم درجات، اور ارشاد فرمایا کہ جس سے سب پر درجوں بلندی عطا ہوئی۔ تو مختلف انبیاء کو ایک دوسرے سے جو بلند درجات دیے گئے ان کا ذکر ہے۔ وہ آتینا عیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ 3 انبیاء خصوصی طور پر جن کا ذکر ہے، ان 3 انبیاء کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ان 3 سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ ایک نظام رب نے بنایا ہے کہ لوگوں میں اختلاف بھی موجود ہے، لوگوں میں آپس میں لڑائیاں بھی موجود ہیں، اور لوگ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مختلف طرح کے ایمان و عقیدے کے لوگ ہیں، یہ رب کا ہی ایک نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، چونکہ رب نے اس دنیا کا نظام ایسے ہی وضع کیا ہے، ایسے ہی نظام بنایا ہے، اور اس کے اندر رب کی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ہم ان چیزوں میں یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ مختلف کیوں ہیں، لوگوں کی رنگ و نسل ایسی کیوں ہے، سب ایک جیسے کیوں نہیں ہیں، چونکہ یہ نظام قدرت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس کے اندر اہم فیصلے ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں اور راز ہیں۔ اس پر ہم غور و خوض کرنا شروع کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے امیر کیوں بنائے، غریب کیوں بنائے، کسی کو بہت اعلیٰ دنیا میں مقام مرتبہ دیا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رب ہی کی عطا کردہ ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ چیزوں سے نوازا ہے، اعلیٰ نسل میں رکھا ہے، اعلیٰ خاندان میں رکھا ہے، اعلیٰ مقام دیا ہے، تو یہ رب کا شکر ہے۔ اللہ کریم
ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، اس کا عنوان ہے راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کی تیاری کا حکم ہے۔ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، یاد رکھیے گا ہم قرآن کے آج تیسرے پارے کے درس سن رہے ہیں، اسی طرح مکمل قرآن کو سنتے ہوئے بارہا کئی مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آئے گا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ ایک چھوٹی نیکی نہیں ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 5 جو ارکان اسلام ہیں، توحید اور رسالت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو زکوٰۃ یہ بھی انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو وہ فرض کی صورت میں بھی، واجب کی صورت میں بھی، نفل کی صورت میں بھی، یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آخرت کے لیے تیاری کیسے ارشاد فرمایا گیا؟ یہ قرآن کی آیت سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ یہاں ایک بڑی واضح بات ارشاد فرما دی گئی کہ کافروں کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ڈھیل، دوستی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا والا شفاعت، کافروں کے لیے شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور شفاعت کے بارے میں ہمارا بڑا بہترین عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شفاعت جو ہے گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ کل بروز قیامت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، حفاظ شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت کریں گے، تو سفارشیں ہوں گی۔ یہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کا معاملہ ہوگا، وہ جو اذن کھلے گا، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، یاد رکھیے گا، کافروں کے لیے نہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جو دنیا سے گئے تو انہی کے لیے ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا شرط ہے۔ اور ارشاد فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ قرآن میں کئی مقامات پر یہ چیز آتی ہے کہ جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا، کافر ظالم ہیں، کافروں نے ظلم کیا، تو ظلم سے مراد یہاں کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے نفس، اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ قبر میں، حشر میں، حتیٰ کہ دوزخ کے اندر جب پہنچیں گے تو ان کے لیے ایک سزا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ کافر جو ہے وہ ظالم ہیں، اور یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کفر کی طرف لاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اس کو ظلم بھی کہا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بے شمار جو ہے وہ فضیلتیں موجود ہیں۔ یہاں اس درس کے اندر صرف ایک چیز کو سمجھ لیجئے، آیت الکرسی میں الہیات کے اعلیٰ ترین مسائل کا ذکر فرمایا گیا۔ الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، رب تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی اہم نکات اور چیزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ آئیے سنتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی رب کائنات خالق حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، اللہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، الحی ہے، وہ القیوم ہے، یعنی حی اور قیوم کی جو صفت ہے وہ رب کائنات کی ذاتی صفت ہے، اور یہ ایک ایسا اللہ کا وصف ہے کہ رب کائنات کے لیے یہ ہمارا بیسک اور بنیادی عقیدہ بھی ہے۔ رب تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور رب ہی کی بادشاہی ہے ساری دنیا میں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور فرمایا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ آنا، نیند آنا، یہ ساری چیزیں مخلوق کے لیے ہیں، رب خالق کائنات ہے، اس کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ رب کائنات حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، قیوم ہے، زندہ رکھنے والا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس کے لیے نیند کا، اونگ کا نہ آنا، یہ عقیدہ بھی بیسک اسلامی عقائد میں سے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی رب کی بارگاہ میں بھی رب کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ قربان جائیں، کیسا پیارا اسلوب اور انداز ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل نے یہاں یہ بھی بیان فرما دیا، کل میدان محشر سج جائے گا،
پوری دنیا، پورے لوگ، پوری مخلوق رب کی وہاں جمع ہو جائے گی۔ آدم علیہ نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک، ان تمام کی امتیں بھی جمع ہوں گی، انبیاء بھی ہوں گے۔ کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ شفاعت کے لیے آگے بڑھ سکے۔ ہاں کیا ہوگا کہ جب رب کائنات اذن عطا فرمائے گا اور وہ شفاعت کا دروازہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی سے کھلے گا، جب وہ سفارش کا، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تب ہی وہ اللہ کی اجازت کے بعد ہی شفاعت کی طرف جا سکیں گے۔ اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اور فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی جان سکیں گے، اتنا ہی علم حاصل کر سکیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ کیا خوب انداز ہے، اسلوب ہے۔ اور فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے کرسی سے مراد جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے جس طرح فزیکل کرسی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو لے لیتے ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کی ذات کے لیے، ذات باری تعالیٰ کے لیے اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح فزیکل جو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو نام سے موسوم ہوتی ہیں، اس کی طرف نہیں لیتے۔ یہاں بادشاہت مراد ہے، رب تعالیٰ عز و جل کی بادشاہت۔ رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ اللہ کا پورا یہ نظام، یہ آسمان اور زمین سب کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند و بالا شان اور عظمت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھک جائے گا، رب کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر دیکھیں شان باری تعالیٰ، ذات الہی کے اعلیٰ ترین مسائل، الہیات کے اعلیٰ مسائل کو بڑے پیارے انداز سے بیان کر دیا گیا، اور یہی بیسک اور بنیادی عقائد ہیں، اور جس پر الحمدللہ 1400 سال سے مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر جب سے دین اسلام نے رواج بخشا ہے، دین اسلام شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں سیکھیں، قرآن اور احادیث میں بیان کی گئیں، مسلمانوں کے یہ بیسک عقائد میں سے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ دین منوانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بالکل اسلامی اسلوب ہے، اور مسلمان کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں جاتے، بلکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ دین کسی کو منوانے کے لیے اس میں زبردستی کی جائے۔ لیکن آج اگرچہ سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء حق، علماء مفتیان کرام اور قیامت تک آنے والے اس امت کے علماء، وہ دین کو، اسلام اور دین ہی کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں، کہیں کسی جگہ پر بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے، اور اس کی بقا رب کائنات نے اس امت کے علماء کے ذریعے سے باقی رکھنی ہے، اور انشاءاللہ رہے گی، اور علماء حق قیامت تک رہیں گے، وہ دین کے اہم ترین اور بیسک مسائل کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید سے ہدایت اور گمراہی پوری طرح ظاہر ہو چکی۔ ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہے۔ قرآن نے ہدایت کو الگ بیان کر دیا، گمراہی کو الگ بیان کر دیا، اور فرما دیا کہ یہ چیزیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں گی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان تمام چیزوں کو قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا۔ دو رستے بیان کیے گئے، ایک رستہ جنت کا ہے، ایک دوزخ کا ہے۔ دوزخ کے رستے پر چلنے والا دوزخ میں داخل ہوگا، جنت کے رستے پہ چلنے والا جنت میں جائے گا۔ جنت کا رستہ وہ ہدایت کا رستہ ہے، اور دوزخ کا رستہ گمراہی کا رستہ ہے، اور جو گمراہی پر چلے گا وہ یقیناً اس کے لیے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ جا کر جہنم میں اپنا جو ہے وہ مقام پائے گا۔ اگلی آیت کی طرف جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے ہر سرکشی اور گمراہی، اس سے بچنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس چیز کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جو شیطان کو نہ مانے
اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، اور جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کا والی اللہ اور کافروں کا حمایتی شیطان ہے، اور اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور مسلمانوں کا والی جب اللہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت اور روشنیوں کی طرف لے جائے گا، وہ جنت کی طرف پہنچے گا، اور جن کا حامی یا حمایتی جو ہے وہ شیطان ہے، وہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے دوزخ ہے۔ اس کو سمجھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ وہ گمراہیوں سے نکل کر، گناہوں کو چھوڑ کر، بدیوں کو چھوڑ کر، ہر طرح کے برے کاموں کو چھوڑ کر جب وہ نیکی کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، ہدایت کی طرف آتا ہے، تو اللہ نور کی طرف اس کو ایک رستہ دیتا ہے۔ اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو ارشاد ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، اور انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ تو جو شیطان ہے وہ اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، گمراہی کے ذریعے سے، بددینی کے ذریعے سے اچھے خاصے مسلمانوں کو بھی گمراہی کی طرف، اور گمراہی سے پھر وہ معاذ اللہ دوزخ اور جہنم کی طرف، جس کو اللہ نے فرمایا کافروں کے حمایتی شیطان ہیں۔ تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، شیطان جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں، اور دوزخ والے اور لوگوں کو بھی اس دوزخ کی راہ کی طرف جب لے کر جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، یہی دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ خود بھی رہیں گے اور دوسروں کو بھی جو اپنے حمایتی ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے ہوئے اسی مقام کی طرف جائیں گے جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اگلی آیت میں بہت پیارا ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ سے یہ مناظرہ، اس کو رب کائنات نے اس انداز میں بیان کیا، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا؟ اس ترجمے پہ غور کیجیے گا۔ اللہ فرماتا ہے الم تر، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا؟ پھر سنیں، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور یہ جو پورا واقعہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری تعالیٰ، آپ کی ولادت اور آپ کے جو ہے وہ تشریف لانے سے بہت پہلے کا واقعہ تھا، لیکن چونکہ رب کائنات نے تمام علوم غیبیہ اور چیزیں اللہ کو عطا فرما دیں، اور وہ عطا اتنا مضبوط اور ایسا تھا کہ خود رب کائنات جب اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے تو اس میں انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جیسا کہ کسی نے خود سامنے اس امر کو، اس واقعے کو، اس معاملے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو اہل سنت علماء مفسرین نے یہاں پر کئی جگہ اہم نکات اور چیزوں کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ما کان و ما یکون کے اعتبار سے جب ساری چیزیں واضح فرما دیں تو اس میں قرآن کے ان احکام والے اور اس طرح کے واقعات والے مقامات پر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی چیز سامنے آتی ہے کہ حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا، اس بات پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے۔ جب ابراہیم نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، نمرود نے یہ کہا تھا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے پس تو اسے مغرب سے لے کر آ جا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کتنا زبردست یہ ایک اسلوب اور انداز مناظرہ بیان کیا کہ نمرود نے جب یہ کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں تو فرمایا ٹھیک ہے تو زندگی دیتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے، تو اب ایک کام کر لیتے ہیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے تم اسے مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، نمرود جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو رب کائنات نے ایک بڑی واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا، اور
حضرت سیدنا ابراہیم اور نمرود کا یہ جو ایک پورا مناظرہ تھا، اس کو قرآن کی اس آیت میں اس انداز پر بیان کیا گیا۔ اور اس سے سبق اور درس کیا ملتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق حقیقی ہے۔ ایک ہلکا سا تنکا بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، ایک چھوٹی سی چیز بھی۔ تو سورج کا جو ہے وہ مشرق سے نکلنے والا عمل، اس کو مغرب سے نکالنا یہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، یہ رب ہی فرمائے گا۔ رب ہی کی قدرت کاملہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات اور آپ کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا واقعہ یہاں موجود ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ارشاد فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا۔ اب یہاں بھی علم ترا کی طرز پر یہاں پر وہی اسلوب ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی ایک بستی تھی اور وہ بستی میں جتنے لوگ تھے ان کے اوپر چھتیں گری پڑی تھیں، لوگ مردہ ہو چکے تھے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا قال کم لبثت، قال لبثت یوما وبعد یوم، تو پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو اس نے عرض کی 1 دن یا 2 دن یا کچھ وقت یا اس سے بھی کم ٹھہرا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں تمہیں یہاں پر۔ تو فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کر اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو وانظر الی حمارک، جو آپ کی سواری ہے گدھا ہے اس کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ سب اس لیے ہے کہ لوگوں کے لیے یہ نشانی بنے۔ وانظر الی عظامک کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ارشاد فرمایا کہ ان ہڈیوں کو دیکھ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ بول اٹھے کہ میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر شے پر قادر ہے، رب ہی قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، اور زندوں کو وہ کیسے اٹھائے گا، کیونکہ یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ اس واضح عقیدے کو یہاں مسلمانوں کے لیے بیان کیا گیا کہ مسلمان کسی بھی آواگون اور اس ٹائپ کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک موت ہے، موت کے بعد عالم برزخ، اور کل قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کے دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، کافر بھی مسلمان بھی سب اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف نکلیں گے، مسلمان شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ آئیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے مختلف عذابات اور تکلیفوں کے ساتھ پہنچیں گے، اور کافر تو اس دن ذلت کے مقام پر ہوں گے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ اپنا مضبوط کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، وہ جب جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اور اس کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل امر نہیں ہے، وہ تو خالق حقیقی ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے سب کو بنایا ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے طویل زندگی دے دے، موت دے دے، صحت دے دے، تکلیف میں ڈال دے، وہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت آسان ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کو زندہ کیے جانے کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ان تینوں واقعات کو بھی ترتیب بیان کیا گیا، اس کو اگر ہم سمجھیں تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اور قال اولم تؤمن، اے اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں،
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، یقین تو ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں میرے دل کو اور قرار مل جائے، میرا دل اور جو ہے وہ عین الیقین حق الیقین اور مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اور ارشاد فرمایا ثم ادعهن یأتینک سعیا، اللہ نے فرمایا کہ تو پرندوں میں سے کچھ 4 پرندے پکڑ لو۔ تو ابراہیم علیہ نبی کے علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، وہ ان کے ساتھ اس کو کھانا پانی چیزیں دیتے رہے، مانوس ہو گئے۔ تو پھر ان سب کو ایک ایک کر کے ذبح کر کے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت بنا کر پہاڑوں پر ڈال دو۔ یہی کیا، 4 پہاڑوں پر ان 4 سب کا گوشت مکس کر کے رکھ دیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ نے حکم دیا، فرمایا ثم ادعهن یأتینک سعیا، تم انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حالانکہ ان کو ذبح کر دیا گیا تھا اور ان کے گوشت کو ملا کر 4 جگہوں پر رکھا گیا، چاروں جگہوں پر 4 پرندوں کا گوشت مکس پڑا تھا، اور فرمایا جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن اس بات کو واضح بیان کرتا ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عمل فرمایا تو وہ 4 پرندوں کے گوشت کو ایک جگہ جہاں جمع کیا گیا تھا، وہ 4 جگہوں پر اس کو پھر بعد میں رکھ دیا گیا۔ جب آواز دی تو مختلف جگہوں سے وہ اڑ کر وہ پرندے بنتے ہوئے آپ کی طرف حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں رب خالق کائنات ہے، رب ابتداً بنانے پر قادر ہے تو بنی ہوئی چیزوں کو ختم کر کے پھر بنانے پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان یہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس کو مضبوط رکھیں۔ کل میدان محشر میں جب اٹھیں گے تو رب کائنات ان کے لیے اعلیٰ ترین مناصب اور اعلیٰ ترین درجات کو رکھے گا، اور پھر جنت ان کے لیے مقام ہوگی۔ اگلی آیت کے اندر راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں کی ایک بہترین مثال کو ذکر فرمایا گیا، بڑی پیاری مثال ہے، توجہ سے سمجھ کیجئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں۔ گندم کے اگر آپ نے پودے دیکھے ہوں تو ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس سے ایک پودا ہوتا ہے، اور اس ایک پودے پر کئی بالیاں ہوتی ہیں، اور اس ایک بالی کے اندر ارشاد فرمایا ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے تو بڑھا سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو رب کائنات نے دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 پر 10، 10 پر 7، 700 سے بھی زیادہ، یا اس طرح کی امثلہ اور چیزیں احادیث کے اندر بھی بیان کی گئیں۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ چاہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بڑھ کر اس کو اجر عطا فرما دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہر جگہ ایمان والوں کے لیے بے شمار حصے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر صدقہ قبول ہونے کی 2 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی شرط کیا ہے کہ احسان نہ جتانا، دوسری شرط یہ ہے کہ تکلیف نہ دینا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تو ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو احسان جتانے میں بھی ایک تکلیف ہے، اور کسی کو دے دیا، دینے کے بعد پھر کسی کو تکلیف دی، تو یہ بھی ایک الگ۔ تو 2 چیزوں کو بیان کیا گیا، اگر صدقہ کرو تو صدقہ کرنے کے بعد کسی رشتہ دار کو دو، کسی عزیز کو دو، پھر لوگوں کے سامنے مت بولو کہ ہاں فلاں وقت میں نے تو اس کی مدد کی تھی اور آج یہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، فلاں وقت میں نے تو اس پر اتنا احسان کیا تھا اور آج یہ میرے ساتھ یوں کر رہا ہے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے کو منع کیا، اور ولا اذن، اور اسی طرح کسی کو تکلیف نہیں دینی، اس کو بھی منع فرمایا۔ تو صدقہ دینے کے بعد جو 2 شرطیں ہیں اگر یہ کامل ہیں تو صدقہ قبول ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ٹھہریں گے، نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا، اور صدقہ اللہ کی راہ میں بہت ہی قبولیت کا باعث ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں بے شمار بلیات کو ٹالنے کے لیے
انعامات دلانے کا باعث بھی ہے۔ اگلی آیت کے اندر جو بیان کیا گیا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ارشاد فرمایا اچھی بات کہنا، معاف کر دینا، اور خیرات سے، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، یعنی جس کے بعد کسی کو صدقہ دے کر یہ جتلانا مقصود ہو، تکلیف دینا مقصود ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ ایک اگلی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص صدقہ دے، احسان جتا کر، تکلیف دے کر صدقہ دے تو ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ کسی کو بولا کہ بھئی میں نے تمہیں صدقہ دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ کوپریٹ کیا تھا، تمہارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا تھا، تو یہ باتیں کر کے اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اسی طرح ماہ رمضان آتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو راشن دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنی زکاتیں نکالتے ہیں، اپنے صدقات دیتے ہیں، تو دینے کے بعد بھول جائیں اس کو، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر ریاکاری کی تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف کر دیا۔ ایک چکنے پتھر پر مٹی لگ گئی، بارش پڑی تو مٹی صاف ہو گئی، تو اس کو چھوڑ، پتھر جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر جب وہ قدرت نہیں رکھتے تو وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن دکھاوا کر کے دیتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں احکام شرعیہ کو، مسائل دینیہ کو، قرآن مجید کا یہ جو درس ہم نے سنا ہے اس کو سن کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے لیے یہ دعوت ہے، کوشش فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا شروع کیجئے۔ یقین مانیں نور الہی ہے، اور رب تعالیٰ عز و جل کے انوار سے اگر آپ حصہ چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ آپ کے قلوب کو منور کر دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔